آج شب عاشورہ ہے، بڑی آفت زدہ رات، بڑی امتحان والی رات، بڑی مشکل والی رات، بڑی آزمائش والی رات۔ اور آزمائشیں عام لوگوں پہ نہیں آیا کرتی، آزمائشیں خاص لوگوں پہ آیا کرتی ہیں، اور خاص لوگ ہی آزمائشوں سے نکل کر اخص الخاص ہو جایا کرتے ہیں۔ رب انہیں رفت سے نوازتا ہے، کمال دیتا ہے، ان کے نام کو ابدالآباد تک رب العالمین زندہ رکھتا ہے۔ اور یہ آزمائش کوئی اور برداشت نہ کر سکتا، اس عشق کے امتحان سے کوئی اور گزر نہ سکتا، کوئی اور اس کو پاس نہ کر سکتا، اس مصیبت سے، اس کرب سے، اس آزمائش سے کہ ہر لاش اٹھانے کے بعد ملال نہ ہو، ہر لاش اٹھانے کے بعد دکھ نہ ہو، اور یہ کہا جائے مولا تجھے میری یہ قربانی قبول ہے، مولا تجھے یہ قربانی قبول ہے۔ تو آج وہ شب عاشورہ ہے، آج کی رات ہم ذکر حسین منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ باری تعالیٰ ہر ایک کا آنا، بیٹھنا، اس ذکر کو سننا، اس میں شامل ہونا قبول فرمائے، اور اس ذکر کی برکت سے رب العالمین ہمارے ہر دکھ، ہر علم، ہر پریشانی، ہر الجھن کو، ہر بیماری کو، ہر آزمائش کو سرکار سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام 72 جانثاران کے صدقے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، رب کی ذات برکتوں سے نوازے۔ آج کل ایک چیز آپ کو بڑی عام سے مل جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھئی یزید نے ٹھیک ہے گناہ کیا، قتل کیا، قتل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، قتل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اور فاسق ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، آپ اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ چیز سننے کو مل رہی ہے۔ اٹ لکس کوائٹ اپیلنگ، بڑی دل کو لبھانے والی چیز ہے یار، بات تو بڑی ٹھیک ہے، اور بھی بڑے لوگ قتل کرتے ہیں، قتل کے بعد توبہ بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے قتل کے بعد توبہ کر لی تو آپ پھر صحابی بھی، آپ پھر تابعی بھی۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا قرآن ایسے لعنتیوں کو مسلمان کہتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ مومنین کے صف میں آتے ہیں یا نہیں؟ اس کا سب سے پہلا سوال قرآن اور صاحب قرآن سے کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اللہ کو بھی کبھی اذیت پہنچی؟ اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ پر کوئی وار کر سکتا ہے؟ اللہ تک کو پہنچ سکتا ہے؟ وہ تمہارے وہم سے بلند ہے، تمہاری فکر سے بلند ہے، تمہارے ادراک سے بلند ہے، تمہاری پہنچ سے بلند ہے، تمہاری پہنچ میں وہ نہیں، پھر بھی ایذا اسے پہنچتی ہے، پھر بھی ایذا اسے پہنچتی ہے۔ کیسے پہنچتی ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کے رسول کی ایذا، اللہ کے رسول کی تکلیف، اللہ کے رسول کی مصیبت، اللہ کے رسول کی آزمائش، اللہ کے رسول کا درد، دراصل رسول کا درد نہیں، وہ تو درد خدا ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کو اذیت دے،
جو اللہ کے رسول کو دکھ دے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں نبی آ جائے، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ کے رسول رو پڑے، ہچکی بن جائے، آپ اس کو مومن بنا رہے ہو، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کا دل دکھ جائے، درد ہو، تکلیف ہو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اللہ لعنت بھیجتا ہے ان پر، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ ایک شخص کو رب لعنتی کہہ دے، ایک شخص پر خدا کی لعنت برسے، اس دنیا میں بھی برسے، اس دنیا میں برسے، اور آپ کون سا فکر دے رہے ہیں؟ یہ فکر دے رہے ہیں کہ وہ مومن ہے، یہ فکر دے رہے ہیں وہ تابعی ہے، یہ فکر دے رہے ہیں صحابی ہے۔ صحابی تب صحابی ہوتا ہے حالت ایمان میں دیدار کیا ہو، حالت ایمان میں دیدار کیا ہو، حالت ایمان میں مرا ہو، وہ تو ہوا صحابی، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور حالت ایمان میں مرا ہو، اور جب مرنے سے پہلے ایمان چلا جائے وہ مردود ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، وہ مرتد ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے، اسے ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلت انگیز، رب نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عذاب بھی تین ہیں، قرآن پاک میں تین طرح کے عذاب آئے ہیں۔ عذاب عظیم پڑھا ہے نا قرآن پاک میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب، یہ کافر اور غیر کافر دونوں کے لیے آیا۔ غیر کافر جو مسلمان ہیں اگر وہ بھی گناہگار ہوں گے ان کے لیے بھی بڑا عذاب ہوگا، اور اگر کسی کو اس سے بھی اگلے درجے کا عذاب دینا تو اس کے لیے آیا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب یہ کافروں کے لیے آتا ہے، یہ کافروں کے لیے آتا ہے، مومنین کے لیے نہیں۔ عذاب علیم، اور جو سب سے شدید قسم ہے نا عذاب کی، عذاب مہینہ، ذلت انگیز عذاب، یہ تو آتا ہی کافروں کے لیے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جس کے لیے عذاب مہین آئے وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں رہتا۔ اس کو مومن بنانے کے چکر میں اپنے ایمان سے نہ فارغ ہو جانا۔ اور دیکھیں ایذائے رسول کیا ہے، اور کیا قتل حسین عام قتل ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کیا قتل حسین عام قتل ہے؟ کیا امام علی مقام میں اور ایک عام انسان کے قتل میں کوئی فرق نہیں؟ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو اور عورتوں کو، بغیر مقتصب، غلطی بھی کوئی نہیں ہوتی، گناہ بھی کوئی نہیں ہوتا، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے بہت بڑے بہتان کو اٹھایا اور واضح گناہ کیا ہے۔ مومن کو ایذا دیں، مرد ہو یا عورت ہو، کفر نہیں آتا، لیکن اگر سامنے حضور تاجدار کائنات کے جگر کا ٹکڑا ہو، آپ کا بیٹا ہو، اور آقا علیہ السلام فرمایا الحسن والحسین ابنایا،
حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ ایک طرف عام مومن ہے، ایک طرف وہ ہستی ہے جس کا نسب خود محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کل بنی امن ینتمون الی عصبہ، ہر ماں جو بچہ جنتی ہے وہ منسوب ہوتا ہے اپنے باپ کی طرف۔ کل بنی امن ینتمون الی عصبہ الا ولد فاطمہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے۔ ہر ماں جو بچہ پیدا کرتی ہے، جس کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، الی عصبہ، والد کی طرف جاتی ہے، الا ولد فاطمہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے۔ تو فاطمہ عام تو نہ ٹھہری، فاطمہ الا میں آ گئی، اور جو الا میں آتا ہے الا میں کیوں نہ آئے؟ فاطمہ الا میں کیوں نہ آئے؟ فاطمہ ایکسیپشن میں کیوں نہ آئے؟ رب نے بنایا ہی ایکسیپشنل، رب نے بنایا ہی ہٹ کے، رب نے بنایا ہی جدا، رب نے بنایا ہی انوکھا، رب نے بنایا ہی بے مثال، رب نے عطرت میں بھی بے مثال بنایا، رب نے حسن میں بھی بے مثال بنایا، رب نے نوازنے میں بھی بے مثال بنایا، کیونکہ ٹکڑا محمد مصطفیٰ کا بنایا۔ جو محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا ہو، ارے وہ عام نہیں ہوتا، عام مومن میں اور محمد مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے میں فرق ہوتا۔ کبھی سیدہ کائنات کو عام جگہ پر تولنے کی کوشش نہ کرنا، احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں، بے شمار احادیث میں ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناقب فاطمہ بیان کرتی ہیں، مناقب فاطمہ بیان کرتی ہیں، سیدہ کائنات کے فضائل بیان کرتی ہیں۔ ادھر دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں، جن کے ہاں علم بھی اپنے کمال پہ، تقوی اپنے کمال پہ، ورع اپنے کمال کے، معیت اپنے کمال پہ، اہل بیت بھی ہیں، سرکار کی زوجہ بھی ہیں، اور بار بار وہی کہتی ہیں فاطمہ جیسا کوئی نہیں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ اگر کہتی ہیں فاطمہ جیسا کوئی نہیں، تو کس ملا کی تحقیق پہ جاؤ گے؟ تحقیق تو ان کی ہے جو تحقیق والے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کل بنی امن ینتمون الی عصبہ، ہر ماں جو بچہ جنتی ہے اس کی نسبت اس کے والد کی طرف جاتی ہے، الا ولد فاطمہ، سوائے سیدہ فاطمہ کی اولاد کے۔ اب اس سے پہلے ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی، ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام سیدہ کائنات کی طرف دیکھتے ہیں اور کرتے انما فاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ میری ٹہنی ہے، فاطمہ میری شاخ ہے، فاطمہ میری شاخ ہے، اس کے اوپر 2 پھول ہیں، فاطمہ میری شاخ ہے۔ لوگوں، فاطمہ جس درخت کی شاخ ہے، ارے وہ درخت میں ہوں، اس کا اصل میں ہوں، اس کا مصدر میں ہوں، اس کا سرچشمہ میں ہوں، اس کا اوریجن میں ہوں، اس کا آغاز میں ہوں۔ انما فاطمہ تو شجرۃ منی، فاطمہ تو مجھ سے ہے۔ ارے یہ ٹہنی، شجرہ وہ ٹہنی ہوتی ہے جو درخت کے ساتھ بالکل لگی ہوتی ہے، باقی ٹہنیاں اس سے ہوتی ہیں، شجرہ وہ شاخ ہوتی ہے۔ کون سی شاخ آقا؟ اسی شاخ پہ 2 پھول ہیں، اور وہ پھول کون کون سے ہیں؟ ایک پھول امام حسن مجتبیٰ ہے، ایک پھول امام حسین ہے۔ انما فاطمہ تو شجرۃ منی یبسطنی، مجھے خوش کرتی ہے وہ چیز، ما یبسطھا، جو میری فاطمہ کو خوش کرے،
اسے الگ سے مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میری رضا چاہتے ہو تو میری فاطمہ کی رضا حاصل کر لو، اگر میری قربت چاہتے ہو میری فاطمہ کے قریب آ جاؤ، اگر میری خوشی چاہتے ہو میری فاطمہ کے خوشی میں شامل ہو جاؤ۔ یبسطنی ما یبسطھا، جو چیز میری فاطمہ کو راضی کرے میں وہ اسی سے راضی ہوں، بس اور کچھ نہ کرو، میری فاطمہ کو بساط دے لو، راحت دے لو، خوشی دے لو۔ آقا ہم کہاں وہ کہاں؟ لیکن سرکار نے کہا جب ذکر میری فاطمہ کا ہو، جب ذکر ان کے لخت جگر کا ہو، جب ان کے فضائل کا تذکرہ ہو، جب ان کے شمائل کا تذکرہ ہو، جب ان کی شان بیان کرو گے، اس سے سیدہ کائنات کو راحت ہوگی۔ اور جس چیز سے سیدہ کائنات کو خوشی ملے وہ چیز مجھے خوش کرتی ہے۔ وہ یقبضنی ما یقبضھا، اور جس چیز سے میری فاطمہ ناراض ہو، اس کے ماتھے پر بل پڑے، اسے دکھ ہو، اذیت پہنچے، یقبضنی، میں بھی ناراض ہوتا ہوں۔ سوچیں سرکار کیا کیا کہہ گئے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو عام قتل کہا جا سکتا ہے؟ کیا حضور کا بیٹا عام ہو سکتا ہے؟ کل بریء من ینتمون الی حسبہ الا ولد فاطمہ، ہر بچے کی نسبت اس کی والد کی طرف ہوتی ہے، الا ولد فاطمہ، سوائے سیدہ فاطمہ کی اولاد کے۔ فانا ولیہم، ان کا ولی میں ہوں، ان کا نگران میں ہوں، ان کا محافظ میں ہوں، ان کا کارساز میں ہوں، ان کا مددگار میں ہوں، ان کو روشنی دکھانے والا میں ہوں، ان کو نور سے منور کرنے والا تو میں ہوں۔ فانا ولیہم، ان کا ولی تو میں ہوں۔ ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں، ولی اس کو بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں نا بچہ چھوٹا ہو تو اس کا والد یا اس کا کوئی بڑا ولی بن جاتا ہے کہ جو اس نے فیصلہ کہ اس بچے کی طرف سے بھی وہی فیصلہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ولی رضامندی کا اظہار کر دے نکاح کے دوران۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ جو اس بندے نے دیا ہے، یہ چونکہ اس کا ولی ہے، اس نے اپنے آپ کو سونپ دیا اسے، اب جو فیصلہ وہ کرے گا وہ اسی کا ہوگا۔ فانا ولیہم، ان کا ولی تو میں ہوں۔ فانا ولیہم، ان کا ولی تو میں ہوں۔ میری ولایت کا فیض میری فاطمہ کو جاتا ہے، میری ولایت کا فیض میرے حسن کو جاتا ہے، میری ولایت کا فیض میرے حسین کو جاتا ہے۔ فانا ولیہم، ان کا ولی تو میں ہوں۔ وَأَنَا عُصْبَتُهُمْ، ان کا نسب تو میں ہوں، ان کی نسبت میری طرف آئے گی، علی کی طرف نہ جائے گی۔ ایک اور حدیث، چونکہ وقت تھوڑا ہے میں صرف اس کا مفہوم بتاؤں گا آپ کو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا جا رہے تھے۔ اس چیز کو صحابیت کہتے ہیں، آقا کی ایک ایک ادا کو اپنانا۔ آقا کو دیکھا امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے اٹھایا اور گلیوں میں جا رہے ہیں، گلیوں میں جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی، اے علی، حسن کی شبیہ تم سے نہیں ملتی، انہیں دیکھتا ہوں تو محمد کی صورت نظر آتی ہے، انہیں دیکھتا ہوں تو محمد کی صورت نظر آتی ہے۔ سرکار کیوں کندھوں پہ اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ حضور تاجدار کائنات کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور یہ عام نہیں ہے، یہ تو خاص ہے، اور ان کا قتل عام نہیں خاص ہے۔ ان کی طرف اگر دل میں بغض ہو تو بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ نبی اور آل نبی کے خلاف
دل میں بغض ہو تو بندہ ایمان سے جاتا ہے. اور جو قتل کرے، جو ظلم ڈھائے، جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے، سر نیزے پہ چڑھا دے. اب دیکھیں سرکار نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے. لوگو حسین مجھ سے ہے، حسین کی شجاعت مجھ سے، حسین کی استقامت مجھ سے، حسین کا صبر مجھ سے. حسین کا سر کٹ گیا، سر نیزے پہ، سر بازار میں، سر کوثر میں، سر یہاں، سر وہاں، سر کٹا ہوا ہے، لیکن تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ الحسین منی، ارے حسین تو مجھ سے ہے. در سے جدا ہو کے بھی یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ الحسین منی، حسین تو مجھ سے ہے، اس کا کمال مجھ سے ہے، اس کی رفت مجھ سے ہے، اس کا عروج مجھ سے ہے، اس کا مقام مجھ سے ہے. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا. یہ حدیث پاک. اور پھر بس آخری بات کر کے میں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات خرج النبی من بیت عائشہ تھا، سیدنا عائشہ صدیقہ کا گھر سے سرکار نکلے، فمر علی فاطمہ، اور سیدہ کائنات کے گھر آئے، فسمع حسین یبکی، انہوں نے دیکھا امام حسین رو رہے تھے، انہیں آواز آئی فسمع حسین یبکی، امام علی مقام کے رونے کی آواز آئی. اندر گئے اور جا کے کیا کہتے ہیں، الم تعلمی، اے فاطمہ کا تجھے پتہ نہیں، ان بکاؤ یؤذینی، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کا تڑپنا مجھے تکلیف دیتا ہے. اور جو مصطفیٰ کی تکلیف کا باعث بنے، جو حسین کو تڑپائے، جو حسین کو رلائے، جو حضور تاجدار کائنات کی نسل کے ایک ایک پھول کو روند ڈالے، آپ اسے مومن ثابت کرو. لعنت ہے ایسی تحقیق پہ، لعنت ہے ایسے علم پہ، اور یہ لعنت میں نہیں رب بھیج رہا. لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور یہی لعنت ہے. ہر بندہ اپنے بڑے کا ایمان ثابت کرتا ہے. دیکھو تم کس کو بڑا بنا بیٹھے ہو، کس کو بڑا بنا بیٹھے ہو، کس در کی طرف آقا نے کہا ہو، کس گھر کی طرف آقا نے موڑا، آپ کس گھر کی طرف جا رہے ہو. ارے ایک ہی گھر ہے، تذکرہ آل کرنے سے بندہ گستاخ صحابہ نہیں ہوتا. امام علی مقام کو کندھے پہ اٹھانے سے شان کم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ حضور تاجدار کائنات کو پیارے تھے، اس لیے کندھے پہ اٹھایا. دیکھا تھا سرکار کو زبان چساتے ہوئے، دیکھا تھا اپنے سینہ اقدس پہ لٹاتے ہوئے. اب دیکھیں حالت عبادت ہے، ہر چیز کا حوالہ ہے. الحمدللہ سرکار سجدے میں، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے. ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف محبت ہے. عبادت خدا کی، اور جب خدا کی عبادت کرو، سرکار کا ہی فرمان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو. اور جب بندہ اسے دیکھ رہا ہو تو ہوش کسی کا رہتا نہیں، لیکن جب کندھے کے اوپر حسین آئے تو پھر ہوش رہتا ہے کہ اوپر محبت میری بھی ہے، اس کی بھی ہے. یہ اس کا بھی محبوب ہے، اس عراق کا بھی محبوب ہے، اس کی نگاہ محبت کا فیض بھی حسین سمیٹ رہا ہے، میری نگاہ محبت کا فیض بھی حسین سمیٹ رہا ہے، مولا علی کی نگاہ محبت کا بھی فیض سمیٹ رہا ہے، سیدہ کائنات کا سارا خزانہ سمیٹ رہا ہے. تو پھر آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر
چلے آؤ، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اپنی جھولیوں کو پھیلاتے ہوئے، اپنے کشکول نکال کے ہر شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ آقا ہمارے دامن پھیل گئے، ہماری جھولی پھیل گئی، ہماری نظر سیدہ کائنات کے دروازے پر، ہماری نظر کربلا پر، ہماری نظر نجف اشرف پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اپنے دامن کو پھیلا کے آؤ، جو جو مانگنا ہے مانگو، جو جو چاہت ہے لے کے آؤ، جو جو تمنا ہے لے کے آؤ، کیونکہ فیض کن کا ہے؟ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے مصطفیٰ، جب کوئی سوالی آپ کے در پر آئے ایسا نہ ہو خالی لوٹ جائے۔ آپ کہتے ہیں سرکار سے سوال کرنا منع ہے۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے میرے مصطفیٰ، جب آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے فَلَا تَنْهَرْ، انکار نہ کیجئے گا، انکار نہیں کرنا۔ تو یہاں پر وہی فیضان ہے، فلا تنہر والا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عام گلی محلے کا شاعر نہیں ہے، عام کو گلی محلے کا شاعر نہیں ہے۔ آل رسول، اطرت رسول، نسبت رسول بھی ہے، فیض رسول بھی ہے، کرم بھی ہے، نظر بھی ہے، علم بھی ہے، وقار بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بتا رہے ارے یہ علم کہاں سے آیا، یہ عزت کہاں سے آئی، یہ فیض کہاں سے آیا، یہ کرم کہاں سے آیا؟ آؤ در زہرا پر، آؤ تمہیں بتاتا ہوں میں کہاں سے لیتا ہوں، آؤ میں تمہیں وہ دروازہ بتاتا ہوں، آؤ تمہیں میں وہ گھر بتاتا ہوں، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی۔ آپ خود بھی تو اسی نسل سے ہیں نا، پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب، ان کی نسل وہی نسل ہے، نسل فاطمہ۔ سرکار نے انہی کے بارے میں کہا تھا فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَنَا عُصْبَتُهُمْ، ان کا ولی تو میں ہوں، ان کا ولی تو میں ہوں، ان کی نسبت تو میری طرف ہے۔ آپ کہتے ہیں نسل کریموں کی ہے، نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آؤ اس گھر سے جڑ جاؤ، آؤ اس در سے جڑ جاؤ، جدھر آقا جوڑ رہے ہیں ادھر جڑ جاؤ۔ ادھر جڑنے سے صحابہ سے بندہ نہیں کٹتا، ادھر جڑنے سے صحابہ کا گستاخ بندہ نہیں ہوتا۔ یہی تو فیض ہے اہل سنت میں کہ ہمارے اسلاف نے جوڑنا سکھایا ہے، ہمارے اسلاف نے توڑنا نہیں سکھایا۔ آقا کی آل سے بھی جڑنا ہے، آقا کے اصحاب سے بھی جڑنا ہے۔ جب صحابہ کے فضائل بیان کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آقا کی اہل بیت کی آپ تنقیص کر رہے ہو، اور جب آقا کی اہل بیت کے فضائل بیان کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کی تنقیص کر رہے ہو، کیونکہ دونوں کو فیض اسی گھر سے، دونوں کو عطا اسی گھر سے، دونوں پر کرم اسی گھر سے۔ تو آپ نے تو دیکھنا محمد مصطفیٰ کو ہے کہ جس جس کو انہوں نے نوازا، جس جس کو عطا کیا، بات تو اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔